یہ امام پرہاروی کی کتاب جو نبراس ہے، یہ کوٹ ادو کے علاقے میں ان کا مزار ہے۔ انہوں نے اپنے عہد میں جوانی میں فوت ہو گئے تھے، مگر ان کی عربی کتابیں عرب ملکوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، کوٹ ادو، مظفر آباد۔ انہوں نے عربی میں اس کتاب کی ہی شرح لکھی، شرح عقائد کی شرح، اور ان سب پر حاوی ہے وہ شرح جو سیالکوٹ میں لیٹے ہوئے عبدالحکیم صاحب کی ہے۔ یہ جو جہاں سے یہ متن شروع ہوتا افضل البشر، یہاں پر حاوی لکھتے ہیں ذکر المحققون ان فضیلت المبحوث عنہا فی الکلام ہی کثرت الثواب اے اعظم الجزائے علی اعمال الخیر لا شرف النسب، کہ افضلیت کا مدار کثرت ثواب پر ہے۔ اس کے مقابلے میں دو چیزوں کی نفی کی، اس پر مدار نہیں ہے۔ ایک نسبی شرافت پر افضلیت کا مدار نہیں، نسبی شرافت پر، عام نسب نہیں کہ یہ چٹا ہے، یہ چیمہ ہے، یہ شیخ ہے، یہ چودھری ہے، نہیں، وہ بزرگ ہستیوں والا نسب۔ اس کے مقابلے میں بھی کہا کہ اس نسب کے شرف پر بھی افضلیت کا مدار نہیں، ایک اس پر مدار نہیں، دوسرا کہ ظاہری طور پر بندگی کون زیادہ کرتا ہے، اس پر بھی نہیں۔ مدار یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے۔ یہ بات بھی جلد ہضم نہیں ہوگی، سوچنی پڑے گی، اور انہوں نے پھر اس کی مثال دی۔ فرمایا کہ مثال کے طور پر وَإِلَّا لَازِمَ أَن يَكُونَ وَلَدُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من النبی الذی لیس ابوہ نبیا، کہ اگر لونا شرف نسب کی بنیاد پر افضلیت، تو پھر جو بندہ کسی نبی کا بیٹا ہے، ولد النبی ہے لیکن خود نبی نہیں، بیٹا اللہ کے نبی کا ہے، تو اس کی نسبی شرف تو کمال درجے کی کہ نبی کا فرزند ہے۔ تو پھر اگر نبی کے یعنی شرف نسب کو فضیلت کا مدار، افضلیت کا مدار، فضیلت تو ہے ہی، افضلیت کا مدار اگر شرف نسب کو بنایا جائے، تو امام عبدالعزیز پرہاروی نے کہا، جو آپ کا ذہن بھی اس بات کو مانے گا، کہ پھر وہ جو کسی نبی کا بیٹا ہو، خود نبی نہ ہو، لیکن وہ افضل ہو اس سے جو نبی تو ہے مگر بیٹا نبی کا نہیں ہے۔ یعنی ایک ہستی خود نبی ہے مگر وہ ہستی کسی نبی کا بیٹا نہیں، وہ کسی نبی کے بیٹے نہیں، خود نبی ہیں۔ ایک طرف وہ رکھو، اور دوسری طرف ایک ہے غیر نبی لیکن بیٹا نبی کا ہے، تو جو نبی کا بیٹا ہو شرف نسب کا تو اس کا اونچا ہے، اور جو خود نبی ہے لیکن بیٹا نبی کا، اس کی نسب کا شرف وہ نہیں جو نبی کے صاحبزادے کے نسب کا شرف ہے۔ تو اب ان میں سے افضل کون ہوگا؟ افضل تو نبی ہے، افضل نبی ہے، لیکن اگر شرف نسب کو دلیل افضلیت کی بناؤ تو پھر نبی کا بیٹا اس نبی سے افضل ہونا چاہیے جو نبی خود کسی نبی کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ نبی تو ہے مگر اس کے نسب کو تو وہ شرف حاصل نہیں جو شرف اس بیٹے کو حاصل ہے جو خود نبی تو نہیں مگر بیٹا کسی نبی کا ہے۔ تو اس واسطے شریعت میں افضلیت کا مدار شرف نسب پر نہیں، ورنہ یہ لازم آگا کہ غیر نبی نبی سے افضل ہو جائے، اور غیر نبی کو نبی سے افضل ماننے سے کفر لازم آتا ہے۔ شرف نسب ہے، یعنی عام نسب کی بات نہیں کر رہا دنیا داری والے، وہ اللہ کے ہاں عظیم نسب جو ہے نبی کا فرزند ہونا، اور اس کی فضیلت بھی ہے، لیکن دو ذاتوں میں جب افضلیت کا تقابل ہوگا تو افضلیت کا مدار شرف نسب پر نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کا اللہ کے ہاں ثواب ہے
وہ ثواب اس کا نہیں جو بیٹا اگرچہ نبی کا ہو مگر نبی نہ ہو خود، اس کا وہ ثواب اللہ کے ہاں نہیں جو ثواب اللہ کے نبی کا ہے۔ تو ان میں سے افضل کون ہوگا؟ جو اللہ کا نبی ہے۔ ایک یہ چیز بیان کی کہ افضلیت میں شرف نسب کا مدار نہیں ہے۔ دوسرا، ظاہری طاعت کا مدار بھی نہیں ہے، چونکہ عمومی طور پر تو ہم ذہن میں یہی سمجھتے ہیں کہ جس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، مثال کے طور پر نفل بھی زیادہ پڑھے ہیں، چونکہ تارک تو نماز کی فرض کی دوسری ہستی بھی نہیں، ایک نے ظاہری جو اطاعت ہے، بندگی ہے، کثرت سے کی، تو یہ ہوگا کہ جس نے کثرت سے بندگی کی ہے پھر اس کا ثواب زیادہ ہوگا، پھر یہ افضل ہوگا۔ تو امام پرہروی نے کہا یہ بھی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اگر کوئی بطور فرض، آج چلو بوری سونا تو مل ہی سکتا ہے، کسی نے آج 15ویں صدی میں ایک بوری سونے کی اللہ کے راستے میں دی اور ادھر صحابی نے ایک مٹھی دی تھی، تو طاعت بظاہر جس نے بوری سونے کی دی اس کی زیادہ ہے، اور ادھر جس نے مٹھی دی تھوڑی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ثواب مٹھی والے کا زیادہ ہے۔ بوری تو کیا اوت پہاڑ بھی دے دے تو اس مٹھی کو نہیں مل سکتا۔ تو اس واسطے مدار جو ہے وہ ہے کہ اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے، اس پر مدار ہے کس چیز کا؟ افضلیت کا۔ تو اس چیز کو یعنی اب ویسے ذہن میں رکھ لو کہ جتنا ثواب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے ہاں ہے، اتنا نبیوں کے بعد کسی امت کے کسی فرد کا نہیں ہے۔